السلام علیکم۔ آج میں یہاں دوسرا دن کر لیں، آج دوسرا دن ہے، 2 رات اسٹے کر لیے ہیں۔ آج میں نے نکل جانا ہے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ والے جاتے ہیں یا نہیں یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن میں نے انہیں کہا میں نے نکل جانا ہے۔ آتے ہوئے تو میں گاڑی پہ آیا تھا، تو انہی فیملی کو میں نے کہا کہ اٹس آن یو کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں، لیکن میں نے آج نکل جانا ہے کیونکہ میرے ان لاز میں انکل آئے ہوئے ہیں میری مسز کے، تو میرا ابھی جسٹ نکاح ہوا ہے، تو لیکن وہ امریکہ سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ناصر سے ملنا ہے۔ تو ناصر صاحب تو گھر ہی نہیں تھے، لیکن میں نے پھر کہا کہ چلیں میں آ جاؤں گا، پھر انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی ان سے۔ اس دفعہ کوئی مزہ نہیں آیا اتنا، میں بور ہوا بہت زیادہ، تو کیونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ جو ایج گیپ ہے نا، یا جنریشن گیپ ہے، وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ آخر کتنی کی دیر میری 23-24 سال کا جو بندہ ہے وہ کتنی کی دیر بیٹھ سکتا ہے ایجڈ لوگوں کے ساتھ؟ مزہ آتا ہے بیٹھنے کا، نو ڈاؤٹ، اچھی باتیں کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں، سن کے اچھا لگتا ہے کہ یار کیسے اسٹرگل کی پاکستان بنانے میں، کیسے بنا پاکستان، ان کی کیا ایفرٹس تھیں یا انہوں نے کیا دیکھا ہے، وہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، تو مزہ آتا ہے۔ لیکن کتنی دیر یار، اب تاریخ تو صرف انہوں نے سنانی نہیں ہے، وہ اپنی باتیں کریں تو پھر کتنی کی دیر، مطلب جب وہ اپنی باتیں کرتے ہیں تو پھر اگر کتنی کی دیر بندہ وہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے، پھر جب وہ مشورہ دیتے ہیں، ہدایات کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، پھر میرے جیسے لڑکے جو ہوتے ہیں بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر میں نے ابھی منہ بھی نہیں دھویا، تو میں اٹھ کے باہر آ گیا، سردی لگ رہی تھی ادھر، تو پھر میں نے کہا چلیں ذرا دھوپ میں جاتے ہیں، تو دھوپ بھی ابھی کوئی اتنی نہیں نکلی ہوئی، لیکن یہ جو صبح صبح کا منظر ہے نا، یہ سکون دیتا ہے آنکھوں کو۔ رات میرے ساتھ ایک بڑا پرینک ہوا، میں واش روم میں گیا تو وہاں پہ عجیب سی مخلوق تھی، میں جناب پنجابی میں کہتے ہیں مڑدے پیری باہر آ گیا، اور میں نے معافی مانگ لی۔ میں نے کہا نہیں یار اپنے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر میں گھر کے واش روم میں گیا، اصل میں ڈیرے پہ تھا میں رکا ہوا، کھانا کھانے کے لیے ہم گھر جاتے تھے، تو ڈیرے پہ یہ تھا کہ کل کزن تھے، شگل لگ گیا، وہ کل والے کل واپس چلے گئے کل ہی، تو مجھے انہوں نے روک لیا زبردستی کہ بھیا آپ رکو، تو یہ جناب میرا دشمن، میں ان سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، بہت ہی زیادہ۔ اس کو جی بورڈ کا درخت کہا جاتا ہے، اب اردو میں یا انگلش میں کیا کہا جاتا ہے اس کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ یہ نیم ہے، بہرحال ادھر انار وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل ساتھ والا ڈیرا بھی اپنے پاس ہی ہوتا ہے، اور ادھر کافی پھل لگے ہوئے ہیں۔ اچھا فل ماحول لگایا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اتنی کوئی الیکٹرسٹی کی فراوانی نہیں ہے، 2 جنریٹر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے انار، اگر میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں، یہ جو ڈیرے سے باہر آ گئے ہم، میں نے کہا چلیں آپ کو ذرا وزٹ کروا دیں گاؤں کا بھی، تو
یہ اب راستہ جاتا ہے تو انہوں نے بند پتہ نہیں کیوں کر دیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ادھر بھی اس دروازے کو بھی تالا ہے، اس دروازے کو بھی تالا ہے، تو زیادہ ہی اوپر سے جانا پڑے گا۔ بہرحال دیکھیں، جا تو رہے ہیں ہم۔ مجھے اصل میں ڈر لگتا ہے، یہ جو عجیب سی مخلوق کہتا ہوں میں نے، چیز نہ نکل آئے۔ ایون کہ میں وہ داتری والا طوطا ہوتا ہے اس سے ڈر جاتا ہوں، اور اب یہ دشمن میرے بھونکی جا رہے ہیں جن سے مجھے انتہائی ڈر لگتا ہے۔ میرے ماموں تھے جب فوج میں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ کتا آوے تے فوجی بھی بھج جاندا، تو بھئی جانور کا اعتبار کوئی نہیں ہے، اس لیے انسان کو اپنی جان پیاری ہونی چاہیے۔ بہرحال خیر، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں اب پہنچ چکا ہوں ویسے تو۔ یہ جی سارا اپنا ڈیرا ہے، وہ وہاں تک، وہ جو آپ کو چھت ڈلی نظر آ کے ہے لوہے کی، ان کو شٹر بولتے ہیں آئی تھنک۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ گاؤں کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ زیادہ ڈیپلی میں اس لیے نہیں جا رہا چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھئی مجھے لگتا ہے ڈر، اس لیے۔ بہرحال جب نانا ابو یا ماموں ساتھ ہوتے ہیں تب میں جاتا ہوں ان کے ساتھ، تو جانوروں کے لیے پٹھے وغیرہ اتارتے ہیں وہ، تو وہ آئی تھنک اتار کے رکھے بھی ہوئے ہیں، وہ درختوں کے ساتھ بالکل رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اب صبح صبح اتار رہے ہیں، فجر ٹائم نکل جاتے ہیں یہ لوگ اور اتار آتے ہیں، تو ہم فجر کے بعد بھی سونے کی کوشش ہوتی ہے، کوشش کیا تیاری ہوتی ہے فل کے سو جائیں فجر کے بعد بھی۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ میں نے نکل جانا ہے 9-10 بجے۔ یہ لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے اب یہ ان کے اوپر ہے، انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ میں نے نکل جانا ہے، بس نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں اور چل میرے بھائی۔ تقریباً 4-4.5 گھنٹے کا سفر ہے ادھر سے، ایزیلی لگ جاتے ہیں، اور ہے سارا کوئی 200 کچھ کلومیٹر بنتا ہے، لیکن روڈز اتنے اچھے نہیں ہیں جس وجہ سے اتنا ٹائم لگتا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں کوئی 400 کلومیٹر جاتے ہیں آپ ہی کے گھر، ٹیکسلا گزر کے، واہ کینڈ گزر کے، تو ادھر ہمیں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ادھر بھی ہم اپنی گاڑی پہ آتے جاتے ہیں تو ادھر بھی 4-4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، صرف اس کی وجہ ہے کہ یار وہ یہ ہے کہ روڈ نہیں ہے۔